تم کبھی وفا کی داستان لکھنے جو بیٹھنا تو وفا کی ان تصویروں کو بھول نہ جانا جو تمہاری حفاظت کی خاطر اپنے گھروں سے دور تھے، جو رات بھر تمہاری حفاظت کی خاطر جگے تھے، برف پوش پہاڑوں کی ٹھٹھراتی سردی یا کسی صحرا جیسی تپتی دھوپ، آندھی طوفان ہو یا زلزلے سیلاب، مٹی کے یہ بیٹے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے اپنے لوگوں کی حفاظت کی خاطر وہاں موجود تھے۔ تم کبھی ان پر کچھ لکھنے بیٹھو تو لکھنا عجیب لوگ تھے جنہیں اپنی بالکل پرواہ نہیں تھی، نہ اپنے کھانے کا ہوش تھا نہ اپنے آرام کی پرواہ تھی تو بس قوم کے مستقبل کی۔ لکھنا کے بزا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیٹا باپ کی میت کو کاندھا نہیں دے پاتا تھا، بھائی بہن کو رخصت کرتے سمے وہاں موجود نہیں ہوتا تھا، بیمار بوڑھی ماں کبھی جانماز پہ بیٹھے بیٹے کی خیریت کی دعا کرتی تھی تو کبھی ہاتھوں میں تسبیح پکڑے چوکھٹ پر بیٹھے بیٹے کی راہ کرتی۔ بابا کی چھوٹی سی گڑیا کبھی بابا کے فون کا انتظار کرتی تھی یا کبھی اپنے دوستوں کو ان کے بابا کے ساتھ گھومتے دیکھ کر نم آنکھوں سے کہتی میرے بابا بھی جلد آئیں گے۔ لکھنا کہ ایک چھوٹی سی دنیا اس کی بھی تھی، ایک پیارا سا گھر اس کا بھی تھا جہاں صرف آرام و سکون تھا، مگر پھر بھی وہ ان سب کو نظر انداز کر کے قوم کی حفاظت کی خاطر کھڑا رہا، ڈٹا رہا، دشمنوں سے لڑتا رہا۔ لکھنا کہ اس نے اپنا سب کچھ اپنے وطن پر قربان کر دیا تھا۔ تم کبھی وفا کی داستان لکھنے جو بیٹھنا وفا کی ان تصویروں کو بھول نہ جانا، وطن کے ان پاسبانوں کو، وطن کے ان جاں باز بیٹوں کو، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی انہیں بھول نہ جانا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں۔